بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ قال اتت امرأۃ النبی من الانصار بصبی لها مریض فقالت یا نبی اللہ ادع اللہ له فلقد دفنت ثلاثہ قال دفنت ثلاثہ قالت نعم قال لقد احتضرت بحذار شدید من النار ما من مسلمین یبوت لهما ثلاثة اطفال لم يبلغ الحنس فصبر علیہم الا جیء بهم حتى یوقفوا على باب الجنہ فیقال لهم ادخلوا الجنہ فیقولون اندخل ولم يدخل ابوانا فقال لهم ادخلوا الجنہ وابواکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بروی ہے کہ انصار کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کا ایک بیمار بچہ بھی تھا۔ اس نے عرض کیا اللہ کے نبی اس کی زندگی کے لیے دعا فرمائیے کہ میں اس سے پہلے اپنے 3 بچے دفنا چکی ہوں، یعنی اس خاتون کے 3 بچے اس سے پہلے بچپن ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اب یہ بچہ تھا، یہ بھی بیمار تھا، رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آئی اور آپ سے عرض کیا، آپ سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بچے دفنا چکی ہو، یعنی یہ حادثہ تمہارے ساتھ ہو چکا ہے؟ اس نے کہا جی ایسا ہی ہے۔ فرمایا پھر تو تم نے دوزخ کی آگ سے بچنے کا خوب اہتمام کر لیا ہے، یعنی اب تو تم اس مقام پر پہنچ گئی ہو کہ جہاں اللہ تعالیٰ اب دوزخ کی ہوا بھی تمہیں نہیں لگنے دے گا۔ پھر تو تم نے دوزخ کی آگ سے بچنے کا خوب اہتمام کر لیا ہے۔ کسی مسلمان مرد و عورت کے 3 بچے اس طرح بلوغ کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو جائیں اور وہ اس پر صبر کریں تو ان کے وہ بچے قیامت کے دن لائے جائیں گے اور جنت کے دروازے پر کھڑے کر دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے کیا ہم داخل ہو جائیں جبکہ ہمارے والدین داخل نہیں ہوئے ہیں؟ اس پر ارشاد ہوگا تم اور تمہارے والدین دونوں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ در حقیقت وہ گفتگو ہے، اور میں پھر روایتوں سے متعلق یہ توجہ دلاتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی روایت سنتے ہیں تو یہ کسی قاعدے کلیے کو نہیں بیان کرتی، مخاطب کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے۔ ایک مسلمان عورت ہے، اللہ کے پیغمبر کو مانتی ہے، کفر پر نہیں ہے، کسی سرکشی پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے زمانے میں جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں پھر جملہ ان کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ تمہارے بچے بھی تمہارے لیے سفارش کریں گے۔ کیوں؟ اس کی وضاحت آگے کی ہے کہ جب تم سے یہ چھن گئے تو تم نے صبر کیا۔ یہ کوئی معمولی درجے کی چیز نہیں ہوتی، خاص طور پر ماؤں کے لیے، یعنی 9 مہینے تو وہ پیٹ میں اٹھاتی ہیں ان کو، اس کے بعد بچے کے ساتھ جیسے جان اپنی ہلکان کرنی پڑتی ہے وہ صرف ماں باپ ہی جانتے ہیں، اور بڑی حد تک مائیں ہی جانتی ہیں۔ اب تو کچھ باپ بھی حصہ بٹانے لگ گئے ہیں، ورنہ اب سے کوئی 50 سال پہلے کی جو ہماری معاشرت تھی اس میں یہ ذمہ داری تنہا عورتوں ہی کی ہوتی تھی، یعنی وہی گویا یہ سب معاملات کرتی تھی۔ تو بچے کے ساتھ معمولی درجے کی وابستگی نہیں ہوتی، آدمی کا پورا وجود اس سے متعلق ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہ ہو، بچے نہ ہوں، وہ شاید اس کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ یہ نعمت دیتا ہے پھر اس نعمت کو دینے کے بعد جن مراحل سے آپ اس کی پرورش پرداخت میں گزرتے ہیں، تو اگر وہ بچپن ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے، آپ نے ان کے کچھ معاملات دیکھ لیے، کچھ ان سے فائدہ اٹھا لیا، اس میں آپ کے معاملے اور تعلق کی نوعیت پھر وہ نہیں رہتی، اور انسان ذہنی طور پر بھی تیار ہوتا ہے کہ مجھے بھی ایک دن اپنے رب کے پاس جانا ہے، باقیوں کو بھی جانا ہے، کوئی ذرا پہلے چلا گیا، کوئی بعد میں چلا گیا، لیکن 9 مہینے کی مشقت اٹھا کے 2.5-3 سال تک اپنی جان ہلکان کر کے آپ بچے کو پالتے ہیں۔ اس کے بعد ذرا تصور کریں کہ وہ اٹھا لیا جائے، اور اس موقع کے اوپر ماں بھی اور باپ بھی وہ صبر کریں۔ کس کے لیے صبر کریں گے؟ اللہ کے لیے۔ تو یہ کوئی معمولی درجے کا عمل نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے قرآن میں
کہ ان اللہ مع الصابرین، تو یہ بشارت ان لوگوں کو دی گئی ہے، یعنی جو سچے ایمان کے ساتھ اللہ پر اعتماد کر کے جب اللہ نے نعمت دی اور چھین لی تو یہ جملہ کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو قرآن مجید نے یہی بیان کیا نا کہ وہ لوگ ہیں کہ اذا اصابتہم مصیبہ، جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے، کوئی چیز پڑ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ الفاظ نہیں ہیں چند، یہ جس وقت اس ماں کی زبان سے نکلتے ہیں جس کا بچہ اس سے چھن جاتا ہے، اس باپ کی زبان سے نکلتے ہیں جو ان سب مراحل سے گزر کر ہنستے کھیلتے بچے سے محروم ہو جاتا ہے یا محروم ہو جاتی ہے، تو یہ بہت غیر معمولی عمل بن جاتا ہے۔ یعنی اس کو آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح سے ایک شخص 1000 گناہ کرنے کے بعد ایک دن اللہ کی آواز پر لبیک کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں میدان جنگ میں آ رہا ہوں، پروردگار میں اپنی جان تیرے لیے دے دوں گا، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ شہید ہو گیا اور اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ وہاں وہی گناہ زیر بحث ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، تو یہ معاف ہو گئے تمہارے، اور صرف معاف نہیں ہوئے، تمہیں وہ مرتبہ ملے گا کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہی حساب کتاب سے الگ کر کے تمہارے لیے اللہ کی نعمتیں شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے یہ جو صبر ہے یہ اس کے مقابل کی چیز ہے، یعنی یہ صبر جو ہے جو والدین کرتے ہیں اور اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے جان دینا ہے، یہ اللہ کے لیے اپنے جذبات، اپنی حسیات، اپنی نفسیات، اپنے صدمے، اپنے غم، ہر چیز کو قربان کر دینا، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس پر حضور نے یہ بشارت دی کہ یہ جو بچے ہیں یہ اپنے ماں باپ کو ساتھ لیے بغیر جنت میں جائیں گے نہیں، یعنی یہ اتنی بڑی نعمت بن جائیں گے وہاں۔ اس میں کئی باتیں واضح ہو گئیں، بچے جنت میں جائیں گے، بچے شعور کے ساتھ جنت میں جائیں گے، بچے جائیں گے تو جنت کو جو بچے چاہیے آباد کریں گے اس کو، اور والدین کے لیے بھی ذریعہ بن جائیں گے۔ یہ بشارت خود قرآن میں بھی ایک دوسرے پہلو سے بیان ہوئی ہے جس میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ جنت میں تو اعمال کے لحاظ سے درجات ہوں گے، تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ یعنی کیا والدین ہیں تو وہ اوپر کے درجے میں چلے گئے، یا اولاد ہے تو وہ اوپر کے درجے میں چلی گئی، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا الگ الگ کر دے گا ان کو؟ تو فرمایا نہیں، نیچے کسی کو نہیں لاؤں گا، اوپر کے درجے میں جمع کر دوں گا۔ تو یہ اللہ کے فضل اور عنایت کی چیزیں ہیں، تو فرمایا کہ والدین کو بھی ہم داخل کر دیں گے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ مراد نہیں ہے کہ اگر وہ خدا کے مقابل میں کھڑے رہے ہوں، انہوں نے صبر کرنے کے بجائے جزا فضا کی ہو، یہ زیر بحث نہیں ہے، بلکہ خدا پر سچا اعتماد رکھنے والے، اس پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ اس پر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے، یہ اس صبر کا صلہ ہے جو صرف اللہ کے لیے اور بڑی مصیبتوں پر کیا جائے۔ بھائی جس نے اتنی غیر معمولی نعمت چھننے پر اللہ کے لیے اور اتنی بڑی مصیبت پر صبر کیا، اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے مومن؟ اس طرح کا صبر انہی لوگوں سے متوقع ہوتا ہے جو عام حالات میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچتے اور حدود الہی کے پابند رہتے ہیں۔ یہ صبر اچانک نازل نہیں ہو جائے گا، بلکہ یہ اس ایمان کا صلہ ہوتا ہے۔ غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہم پھسل جاتے ہیں، لیکن اگر سچا ایمان اندر موجود ہے اور اس کا ظہور اتنے بڑے حادثے پر صبر اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے بھی ہوا ہے، تو پھر کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بندہ یہاں پر شہادت کا مرتبہ پا گیا۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے باوجود کوئی کمی رہ جائے جس پر مواخذے کا اندیشہ ہو تو اس صبر سے پوری ہو جائے گی۔ جیسے شہادت کے لیے جب آدمی نے پیش کر دیا تو بہت سی کمیاں پوری ہو گئیں، اسی طریقے سے یہ بھی ہوگا، اور اس کو بھی بطور اصول بیان کیا ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، یعنی جب کوئی بڑی نیکی وجود میں آ جاتی ہے وہ برائیوں کو کھا جاتی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو اصول کے طور پر بیان کیا، تو ایک بہت بڑی نیکی وجود میں آ گئی، اللہ کے لیے اتنے بڑے حادثے پر صبر، اس کا تصور مشکل ہوتا ہے آدمی کے لیے کہ کیسے کرے گا اگر یہ حادثہ ہو گیا، لیکن بہرحال اگر کوئی کرتا ہے اور اللہ کے بھروسے پر کرتا ہے اور اسی کے سامنے اپنا شکوہ اور شکایت رکھتا ہے حضرت یعقوب کی طرح، تو یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ تو میں تو اس کو اس درجے کے صبر کو اور اس درجے کی شہادت کو بالکل برابر سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا صلہ بیان کیا ہے، اور قرآن مجید سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ صبر ہے در حقیقت جو عام حالات میں، شہادت کے مواقع تو بہت کم ملتے ہیں، جو عام حالات میں آدمی کو اسی درجے میں لے جاتا ہے۔ اسی طرح کی وہ چیز ہے جس کا لحاظ کیے بغیر لوگوں نے ایک فہرست گنوا دی ہے کہ فلاں فلاں بیماری سے آدمی مر جائے، مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی صورت پیدا ہو گئی جیسے کہ اب پیدا ہوئی ہے، اور اس میں بھی انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہے
اور صبر کے ساتھ کھڑا ہے تو یہ بہت بڑی چیز بن جاتی ہے. اسی وجہ سے بشارت دی گئی کہ یہ تو شہادت کی موت ہے. تو شہادت کی زندگی بھی ہوتی ہے، شہادت کی موت بھی ہوتی ہے. تو صبر کی زندگی اصل میں شہادت کی زندگی ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن قرۃ بن ایاس قال کان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس علیہ نفر من اصحابہ وفیہم رجل لہ ابن صغیر یاتیہ من خلف ظہرہ یقود بین یدیہ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحبہ فقال یا رسول اللہ احبک اللہ کما احبہ فمات الصبی فامتنع الرجل ان یحضر الحلقہ یذکر ابنہ ویحزن علیہ ففقدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی لا ارا فلانا فقالوا یا رسول اللہ بنی الذی رأیت حلق فمنعوا ذلك من حضور الحلقہ فلقیوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ عنہ فأخبر انہ قد حلق فعزاہ الیہ ثم قال یا فلان ایہما کان احب الیک ان تتمتع بہ عمرک او لا تأتی غدا بابا من ابواب الجنہ الا وجدتہ قد سبقک الیہ یفتح لک فقال یا نبی اللہ بل یسبقنی الی ابواب الجنہ فیفتحها لی احب الی قال فذلک لک فقام رجل من الانصار فقال یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک ھذا لفلان خاصہ او لمن حلق له من المسلمین فرط کان ذلک له قال بل کل من حلق له فرط من المسلمین کان ذلک له. یہ بڑی ہی خوبصورت روایت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے تو آپ کے صحابہ میں سے بھی کئی لوگ آ کر آپ کے پاس بیٹھ جاتے تھے. یہ آپ کا معمول تھا. مسجد میں بیٹھے ہیں، مجلس ہے، تو جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلتا کہ حضور نماز کے بعد یا کسی اور موقع پر مسجد میں تشریف فرما ہو گئے ہیں، گھر سے باہر آ گئے ہیں، تو آہستہ آہستہ 2-4 لوگ گرد و پیش سے آنا شروع ہو جاتے تھے. ایک حلقہ سا بن جاتا مجلس میں. آپ کے صحابہ میں سے بھی کئی لوگ آ کر آپ کے پاس بیٹھ جاتے تھے. انہی میں ایک شخص تھا جس کا ایک چھوٹا بچہ تھا. وہ اس کے پیچھے سے آتا اور آ کر اس کے آگے بیٹھ جاتا. ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی باپ بیٹھا ہوا ہے تو بچے باپ کے ساتھ بہت مانوس ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو وہ پیچھے سے آتا اور حضور کی مجلس میں، یعنی آپ بات کر رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ آ کے اپنے باپ کے آگے بیٹھ جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر اس سے پوچھا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ یعنی باپ سے سوال کیا. اس نے کہا اللہ آپ سے اسی طرح محبت کرے جس طرح میں اس سے محبت کرتا ہوں. یعنی ظاہر ہے کہ باپ کی جو محبت ہوتی ہے تو اس نے اس محبت کو اس بلیغ جملے میں بیان کر دیا کہ وہ کس درجے کی ہے، اور حضور کا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا اس کے لحاظ سے گویا آپ کے لیے بھی ایک دعا کی کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسی محبت اس کے ساتھ مجھے ہے، اللہ کو آپ سے ایسی محبت ہو. یعنی محبت کو اس سے خوبصورت تعبیر نہیں دی جا سکتی. تو اس نے یہ بات حضور سے کہی، اللہ کے پیغمبر سے کہی. پھر اس بچے کا انتقال ہو گیا. یعنی حادثہ یہ ہوا کہ وہ بچہ جیا نہیں، ایک دن دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس شخص نے آپ کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا. یعنی وہ آتا تھا، بیٹھ جاتا تھا، لیکن اب کئی دن تک ایسا ہوا کہ وہ مجلس میں نہیں آیا. وہ اپنے بیٹے کو یاد کرتا اور اس کے غم میں بیٹھا رہتا تھا. تو باپ پر کیا گزری ہوگی، اور بچہ جب اتنا محبوب تھا اور اس طرح آتا تھا اور اس کے سامنے کھیلتا تھا، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں یہ کتنا اس کو اپنے ساتھ متعلق کرتی ہیں، اور پھر جب یہ چھین لی جائیں تو انسان پر کیا گزرتی ہے. اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے صدمے اس حد تک انسان کو
الگ کر دیتے ہیں کہ خدا کے پیغمبر کی مجلس میں بھی بڑی محبت سے آتا ہوگا، بیٹھتا ہوگا، وہ نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں دیکھا تو پوچھا کیا وجہ ہے کہ فلاں آدمی نظر نہیں آ رہا؟ جیسے کہ آپ بارہا دیکھتے تھے اپنے صحابہ کے بارے میں یا ملاقاتیوں کے بارے میں بھی بہت حساس بھی تھے، تو پوچھا کہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا چھوٹا بچہ جسے آپ نے دیکھا تھا وفات پا گیا ہے۔ یعنی بعض دوسرے لوگوں نے بھی پوچھا ہوگا تو انہوں نے یہ بتایا یہی چیز اس کے آپ کی مجلس میں نہ آنے کا باعث ہوئی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی منافقت پیدا ہو گئی ہے یا دین سے گیا ہے، بلکہ ایک غم ہے، اندوہ ہے جس میں مبتلا ہے، تو اس کا وہ بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو اس کے غم میں بیٹھا روتا رہتا ہے، اس وجہ سے نہیں آ سکا۔ یہی چیز اس کے آپ کے مجلس میں نہ آنے کا باعث ہوئی ہے۔ آپ نے یہ سنا تو اس سے ملاقات کی، یعنی آپ گئے، آپ نے ملاقات کی اور بچے کے بارے میں پوچھا۔ آپ کو بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اس کی تعزیت کی، پھر فرمایا کیا پسند کرو گے اس سے عمر بھر فائدہ اٹھاؤ یا کل جنت کے کسی دروازے پر پہنچو تو اس کو دیکھو کہ پہلے سے وہاں موجود ہے اور تمہارے لیے دروازہ کھول رہا ہے؟ یعنی اب دیکھیے سوال کیا ہے، اس سوال کے اندر اتر کر دیکھنا چاہیے کہ خدا کا پیغمبر کس طرح سے تعلیم دیتا ہے۔ فرمایا کہ کیا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ یہ کہ وہ بچہ نہ ہوتا دنیا سے رخصت، رہتا تمہارے پاس، عمر بھر تمہارے سامنے دوڑتا بھاگتا، یا یہ جو صدمہ تمہیں پہنچا ہے اس پر تم صبر کرو اور اس کا صلہ تمہیں یہ ملے کہ جس وقت قیامت میں اٹھو تو وہی بچہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھول رہا ہو، یعنی اس کا باعث بن جائے کہ تم جنت میں داخل ہو۔ اس سے عمر بھر فائدہ اٹھاؤ یا کل جنت کے کسی دروازے پر پہنچو تو اس کو دیکھو کہ پہلے سے وہاں موجود ہے اور تمہارے لیے دروازہ کھول رہا ہے۔ تو ان میں سے کس چیز کو پسند کرتے ہو؟ یعنی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ گویا یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ مصیبتیں، تکلیفیں جب دنیا میں آتی ہیں تو ایک بندہ مومن کے سامنے اگر آخرت ہے، وہ آخرت کو ملا کر دنیا کو سمجھ رہا ہے تو اسے کیسے سوچنا چاہیے۔ اس نے عرض کیا وہ جنت کے دروازے پر مجھ سے پہلے پہنچے اور میرے لیے اس کا دروازہ کھولے، مجھے یہ زیادہ عزیز ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہے وہ چیز جو ہم صحابہ کے ہاں دیکھتے ہیں، یعنی عام آدمی، ان کا نام بھی نہیں معلوم کہ کون ہے، یعنی یہاں روایت میں کوئی ذکر نہیں ہوا، ایک عام شخص ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ کتنا واضح ہے دین کے مقصد کے بارے میں کہ یہ کوئی دنیا کے اندر نظم اجتماعی قائم کرنے اور غلبہ قائم کرنے اور خلافت قائم کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس جنت کو پانے کی جد و جہد ہے اور اس کی تیاری ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر انتخاب ان دونوں چیزوں میں ہے تو میں جنت کا انتخاب، وہ دروازہ کھول دے۔ آپ نے فرمایا پھر تمہارے لیے یہی ہے۔ اس پر انصار میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، یہ بشارت صرف اسی کے لیے ہے یا ہر اس مسلمان کے لیے جس کا کوئی بچہ وفات پا کر آگے اس کے لیے اجر بن جائے؟ یعنی فوراً ان کو خیال ہوا کہ یہ کوئی خاص بات تو نہیں، یہ اسی کے لیے کہہ دی گئی ہے، تو مصیبت، تکلیف یہ تو قیامت تک ہر ایک کو پیش آئے گی، تو کیا سب کے لیے؟ آپ نے فرمایا یہ ان سب مسلمانوں کے لیے ہے جن کا کوئی بچہ اس طرح وفات پا گیا ہو۔ اس طرح وفات پا گیا ہو کا مطلب یعنی تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو اسی طرح دنیا کے فائدے پر آخرت اور اس کی نعمتوں کو ترجیح دینے والا ہو۔ اگر تم بھی ایسے ہی ہو، جس جذبے سے اس نے میرے سوال کا جواب دیا ہے، تمہارے ہاں بھی وہی چیز ہے، تو یہ بشارت بھی تم میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔ تو یہ وہ تعلیم کا طریقہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرماتے تھے، اور اسی کی روشنی میں سمجھ لیجئے کہ حدیثوں میں کیا باتیں ہوتی ہیں، یعنی یہ دین کا بیان نہیں ہوتا، دین کے حقائق سے متعلق حضور کا علم کیا تھا، آپ کا عمل کیا تھا، اور کیسے آپ تعلیم دیتے تھے، تربیت دیتے تھے، یہ آپ کی سیرت، آپ کی سوانح اور آپ کے ذریعے سے دین کے حقائق جیسے بیان ہوتے تھے، اس کا ماخذ ہے۔ اور اس کو اس جگہ رکھیں گے تو اس میں بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اس کی جگہ سے اٹھا دیں گے تو پھر یہ بالکل بے معنی ہو کے رہ جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
من امتی دخل الجنہ فقالت عائشہ بے ابی فمن کان لہو فرت فقال ومن کان لہو فرت یا موفقہ قالت فمن لم یکن لہو فرت من امتک قال فانا فرت امتی لم یصابوا بمثلی. سبحان اللہ. یہ اس لحاظ سے بڑی دل نواز بات ہے کہ اس میں کم و بیش وہی اسلوب ہے جو سیدنا ابراہیم نے اختیار کیا تھا. تو کیا بچنے کی راہ نکال سکتا ہوں اور کیا بشارت کی تعمیم ہو سکتی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ سب ایک بندہ عاجز، اللہ کے سامنے سرفگندہ رہنے والا بندہ، وہ ان دونوں پہلوؤں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے خراج تحسین پیش کیا ہے کہ ابراہیم اواہم منیب تھا. تو یہ بعض اوقات منفی پہلو سے ہوتا ہے، بعض اوقات مثبت پہلو سے ہوتا ہے. یعنی ایک بشارت دی گئی، آپ چاہتے ہیں کہ اس میں سب شامل ہو جائے یا یہ اور بڑھ جائے، اس میں وسعت آ جائے، اور اگر کسی موقع کے اوپر گرفت ہو رہی ہے تو آپ کیا جائے. یعنی ایک سلیم الطبع انسان. ہمارے ہاں تو مذہبی لوگوں کے جذبات کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل میں اس کے لیے منتظر بیٹھے ہوتے ہیں کہ اپنے اندر کے کسی آدمی کو ادنا اختلاف پر جہنم رسید کیسے کرنا ہے. لیکن انبیاء علیہم السلام کے دین کو سمجھنے والوں کا یہ معاملہ نہیں ہوتا. وہ تو وہی بات ہے جس کو حضور نے بیان کیا کہ میں تو پیچھے سے پکڑ کر تمہیں نکال رہا ہوں. تو یہ روایت سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جس شخص کے 2 بچے بالغ ہونے سے پہلے مر کر اس کے لیے آگے کا اجر بن گئے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. وہاں 3 بچوں کا ذکر تھا جس کے ذیل میں آپ نے فرمایا، یہاں پر 2 کا ذکر تھا. عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سنا تو پوچھا جس شخص کا ایک ہی بچہ مرا ہو. یعنی آپ یہ دیکھیں اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے کہ اگر ایک بشارت مل رہی ہے تو اس میں کتنی وسعت کی جا سکتی ہے. بڑی محبت سے انہوں نے پوچھا. آپ نے فرمایا وہ کہ خدا کی توفیق سے بہرہ مند ہوئی ہو، جس شخص کا ایک بچہ مرا ہو اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے. یعنی یہ دیکھیے کہ انہوں نے پیغمبر کی زبان سے اس کو ایک تک کے لیے. عائشہ رضی اللہ نے کہا اگر کسی شخص کا ایک بچہ بھی نہ مرا ہو. یعنی اب یہ بالکل وہی چیز ہے جو سیدنا ابراہیم اللہ تعالیٰ نے خراج تحسین پیش کی ہے. یہ یاد ہوگا کہ جب قوم لوط پر عذاب کی خبر لے کے فرشتے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر وہاں 50 راست باز ہوں تو آپ پھر بھی بستی کو تباہ کر دیں گے. یعنی پیغمبر خوش نہیں ہے اس کے لیے کہ ایک بستی تباہ کی جا رہی ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے سرکشی کر رکھی ہوئے. یعنی ہم تو معمولی سے دین کی تعبیر میں اختلاف کرنے والوں کو جہنم سے ادھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ ان کو بچانے کی صحیح کر رہے ہیں. تو یہ وہ جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ اگر دین کی صحیح بصیرت دے تو انسان میں پیدا ہوتا ہے. یعنی وہ اندر لاتا ہے، وہ اپنے بھائیوں کو پکڑ کر اندر لاتا ہے، نہ کہ نکالتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک بھی بچہ نہ مرا ہو. پھر آپ نے فرمایا پھر میں اپنی امت کا میر منزل ہوں گا، کیونکہ میری وفات کی مصیبت جیسی کسی اور مصیبت سے وہ دوچار نہ ہوئے ہوں گے. یعنی گویا پھر پیغمبر کے ساتھ محبت، ہم پیغمبر سے محروم ہوئے، اس پر ہم نے صبر کیا ہوا ہے. تو فرمایا یہ چیز بھی اگر واقعتاً، اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ چیز مضمر ہے کہ اگر پیغمبر سے ویسی محبت ہے، ویسا تعلق خاطر ہے، آپ کی محرومی جو اس دنیا میں ہم کو ہے ان کو ہم ایسے ہی محسوس کرتے ہیں. اس کے اوپر یعنی خواہش تو یہ ہوتی ہے کے ساتھ ہوتے، ہم ان کا ساتھ دیتے، ہم ان کے پاس بیٹھتے، ہم ان کی خدمت کرتے. تو ظاہر ہے کہ یہ جذبہ اگر اندر موجود ہے اور محرومی کا یہ احساس بھی ہے تو فرمایا کہ پھر میں میرے منزل ہوں. یعنی یہ ہو جائے گا. اسی کو آپ ظاہر ہے کہ دوسرے ان لوگوں پر بھی قیاس کر سکتے ہیں، ظاہر ہے اس سے بہت نیچے، کہ جن کے ساتھ دین کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، کہ جب ہم ان کی جدائی پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اجر عطا فرمائے. کرام ہے. تو اس وجہ سے ان کے لیے تو حضور سے بچھڑنا یا آپ کا الگ ہونا یا آپ کا دنیا سے جانا ایسی چیز تھی جس کو حضور نے یہاں بیان فرمایا. لیکن سیدہ نے سوالات کر کے اور حضور نے داد دی ہے ان کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے وہاں حضرت ابراہیم کو کہا ہے کہ ابراہیم ہم سے مجادلہ کرنے لگ گیا کہ اچھا اگر 40 راست باز ہوں، اچھا اگر 30 راست باز ہوں، اچھا اگر 10 راست باز ہوں.
تو ہم نے کہا ابراہیم اتنے بھی نہیں ہیں. تو پھر فرمایا کہ ابراہیم میں دل کی بڑی درد مندی تھی. کاش ہم مذہبی لوگوں میں بھی یہ چیز پیدا ہو سکے کہ اگر ہمیں کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہے، کسی کے ساتھ کوئی مختلف رائے رکھتے ہیں، تو محبت سے آگے بڑھیں، پوچھیں، استدلال کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، ملیں، بات کریں، نہ کہ فتوے لگانا شروع کر دیں. ہم تو فتووں سے بھی آگے سب و شتم پر اتر آتے ہیں. لیکن جن کو اللہ نے دین کی سچی بصیرت دی ہے وہ اس قوم کے معاملے میں بھی اتنے حساس ہیں کہ جس نے بدترین جرائم کا ارتکاب کیا ہے، اور جس پوری قوم میں ان کے بھتیجے لوط کے سوا کوئی بھی نہیں تھا، یعنی ایک دو لوگوں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا جو صحیح بات سنے، اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کیا اور وہ بچانے کی صحیح کر رہے ہیں. اور یہاں سیدہ کیا کر رہی ہیں؟ یعنی یہ نہیں کہ وہ باقیوں کے معاملے میں حساس ہی نہ ہوں، ایک پر آ گئی ہیں، اور پھر کہا کہ کوئی بھی نہ ہو تو، تاکہ بشارت میں عموم ہو جائے. بشارت اسی ذیل کی ایک روایت تھی. اس میں چونکہ یہ بڑا دل نواز پہلو ہے کہ ایک سچا مومن، دین سے محبت کرنے والا، یعنی میرے لیے اگر اس وقت 1.5 ارب مسلمان ہیں، ان میں اہل تشیع بھی ہوں گے، ان میں حنفی بھی ہوں گے، شافعی بھی ہوں گے، مالکی بھی ہوں گے، ان میں سے بہت سو سے ہمیں اختلاف بھی ہوگا، لیکن وہ سب حضور سے نسبت رکھتے ہیں، اور وہ رکھتے ہیں تو پھر وہ سب بھائی ہیں. ان کے ساتھ بات کرنی ہے، ان کی کوئی غلطی ہے تو توجہ دلانی ہے. تو محبت کی زبان بولنا یہ کاش مذہبی لوگ بھی سیکھ لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ اذا اخذت بصر عبدی فصبر واحتسب فعوضہ عند الجنہ. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں جس شخص کی بینائی سلب کر لیتا ہوں اور اس پر صبر کرتا اور راضی ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اس کا صلہ میرے ہاں جنت ہے. فَعِوَضُهُ عِنْدِ الْجَنَّةِ، یعنی گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت صبر کا صلہ ہے. شکر کا بھی ہے، لیکن صبر کا معاملہ بہت غیر معمولی ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے بھی جگہ جگہ یہ بشارت دی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی معیت بندوں کو صبر کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے. اگر ہم صبر کرتے ہیں مصیبتوں پر، تکلیفوں پر، محرومیوں پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صبر نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندے میں سچا ایمان نہیں ہے. وہ سچے دل کے ساتھ اپنے رب کو مانتا ہے، اس سے رجوع کرتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہوں، جیسے ہی میں اس امتحان کی مہلت پوری کر لوں گا تو مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور پھر میرے لیے زندگی کی ابدی نعمتیں ہیں. تو اس کا لازمی نتیجہ وہ صبر ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. یعنی صبر محض ہاتھ توڑ کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ استقامت کے ساتھ حقائق کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام ہے. تو یہاں اس پر اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے فَعِوَضُهُ عِنْدِي الْجَنَّةِ، اس کا عوض، اس کا بدلہ میری طرف سے کیا ہے؟ جنت ہے. یہ بات جو یہاں بیان ہوئی ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ آنکھیں ہیں جو ہمیں دنیا سے متعلق کرتی ہیں. بینائی سے محروم ہو جانا گویا دنیا سے محروم ہو جانا ہے، جیتے جی سب کچھ کھو دینا ہے. یعنی اب آپ دوسروں پر منحصر ہیں، اپنی راہ دیکھنے کے لیے بھی دوسروں پر منحصر ہیں، اپنے معاملات انجام دینے کے لیے بھی دوسروں پر منحصر ہیں. کدھر جائیں گے، کیا دیکھیں گے؟ دنیا تاریک ہو جاتی ہے. اس میں کتنی مہلت ہے، کب اللہ کا فیصلہ آئے گا، کب یہ کہا جائے گا کہ اب آ جاؤ میرے پاس، اس وقت تک 10 سال 20 سال اسی دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے. ایسے ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیچارے پیدائشی نبینا تھے، ساری زندگی اسی طرح بسر کی. کتنے اہل علم ہیں کہ جنہوں نے اسی طرح دین کا علم حاصل کیا، دوسرے علوم حاصل کیے، دنیا کی خدمت کی، لیکن بہرحال وہ ایک بڑی نعمت سے محروم ہوئے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں جو حواس دنیا سے متعلق کرتے ہیں ان میں شاید سب سے زیادہ اہمیت آنکھوں ہی کو حاصل ہے، بینائی کو حاصل ہے. تو ایک بندہ اس سے محروم ہو گیا تو اس پر صبر کیا، اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھا، یہ خیال کر لیا کہ یہ میرے رب کی نعمت تھی، وہ اس نے لے لی، اور ہر لمحے اس کی زبان سے شکر کے، صبر ہی کے کلمات نکلے. تو فرمایا کہ اس کا عوض جنت ہے.
یہ جو بات بیان ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی گئی ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ جب کسی بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو اللہ کہتے ہیں۔ اس کے دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، یعنی یہ بات کہ جو اللہ کا دین آپ کو ملا، اس کے اصول آپ کو بتائے گئے، اس کے قاعدے آپ کو بتائے گئے، اس سے استنباط کر کے آپ نے نسبت کی ہے، اور یہ بھی کہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت آپ کو دی۔ اس طرح کی بات جب کسی روایت میں بیان ہوتی ہے تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اللہ کی بات، اللہ کے کلمات اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دیے۔ اس میں صرف یہ نسبت ہے جس کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا ہے۔ عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح کی روایت اب جر و نقص سے بالا ہو گئی ہے، نہیں، اس کو بھی اسی طریقے سے چھانا پھٹکا جاتا ہے، اس کی سند بھی دیکھی جاتی ہے، اس کے مضمون کو بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن اس میں جو بات بیان کی جاتی ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نسبت سے روایت کرتے ہیں، تو چونکہ روایت کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک الگ نام اختیار کر لیا گیا ہے۔